عید کے اس خوشیوں بھرے موقع پہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید، اور دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہم عید قربان کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، جو شرعی اعتبار سے عید اصل میں کیا ہے اور ہمیں کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ بہت ساری معلومات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، مگر انہیں دوبارہ سے تازہ ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ نئی چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ جان رہے ہیں۔ یہ پروگرام میں خاص طور پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ خود تو وقت نکالا ہوا ہے، آپ کا تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لے کے آئے تاکہ وہ بھی یہ جو عید قربان کے حوالے سے جو گفتگو ہے یہ سنیں۔ اچھا بشیر صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت شامل ہے۔ قربانی کی کیا کیا حکمتیں ہیں جو انسان کو سمجھ آئی ہیں ابھی تک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا، خود ہی سوال کیا کہ عید کیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کو جو ہے اس کو دعوت کا دن کہا گیا ہے، اور دعوت میں کھانا بالکل صحیح ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ ٹھیک ہے۔ بقرہ عید کے جو ہے 4 دن تک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، رمضان عید کے پہلے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر عید کے دن صبح سے لے کر شام تک کسی نے کچھ نہیں کھایا تو یہ اس کے لیے برا۔ وہ جو کلیجی کا انتظار کرتے ہیں، نہیں وہ تو بقرہ کی بات کر رہا ہوں، مطلق رمضان کی بات کر رہا اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں صحیح۔ جہاں تک کلیجی کی بات ہے تو عید کے مستحبات میں یہ بات ہے کہ رمضان عید کو جو ہے آپ عید کی نماز کے لیے جاؤ گے عید گاہ، تو گھر سے کچھ کھا کے جاؤ، 1 کھجور 3 کھجور کچھ میٹھی چیز کھا کے جاؤ۔ یہ میٹھی عید کی بات کر رہے ہیں، رمضان کی، ٹھیک ہے۔ بقرہ عید میں جو ہے آپ کچھ بھی کھا کے نہ جاؤ، اوکے۔ اور اس کے بعد جب تمہاری قربانی ہو جائے، تمہارا ذبیحہ ہو جائے، تو اسی کی کلیجی جلدی پک جاتی ہے نا، جی ہاں، تو اس لیے اس سے آغاز کرو تو یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی فرض تو نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ سب نیک کام ہے، ثواب کے کام۔ یہ ہے کہ اس میں ایک اجتماعیت ہے، جیسے حج میں کیسی اجتماعیت ہوتی ہے، نماز میں کیسی اجتماعیت ہوتی ہے، یگانگت۔ تو اس کی سب ہے کہ شاعر اسلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میری راہ میں قربانی کرو، فصل لربک وانحر، تم میری نماز پڑھو اور میرے لیے قربانی کرو۔ تو یہ آرڈر آیا، امر ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کوئی کرے کوئی نہ کرے، آرڈر ہے، مگر اس میں رعایت آ گئی کہ وہی کرے کہ جو جس پر واجب ہے۔ جو واجب نہیں ہے اگر کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر تم پر ہم نے یہ شاعر اسلام نے تم پر لازم کر دیا قربانی کرو، تو اس قربانی میں ایک تو تم نے ایک اجتماعیت کا اظہار کیا، ہر طرف قربانی، دوسری طرف تم نے اللہ کی بارگاہ میں ہمت کی، خون بہایا۔ تو جو خون بہا رہا ہے اسے ضرورت پڑنے پر اپنا خون پیش کرنے کی بھی ہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے، کیونکہ آپ پورا سال تو کچھ نہیں کرتے نا صاحب۔ اگر آپ بہت تو ایک مرغی ذبح کر لو گے، جی ہاں، لیکن اتنا بڑا جانور آپ ذبح کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے، کیونکہ سنت تو یہ ہے نا، خود چھری پھیرنا سنت، وہ الگ بات ہے۔ خود پالنے یا مطلب اسے جتنے دن بھی رہتا ہے اسے پیار کرتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ ایک وہ اس سے اس کی جدائی کا صدمہ، ہاں، اور پھر اسے خود سے ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کی خاطر، یعنی اپنے دل کو مضبوط کرنا۔ ہاں، تو جب آج تم نے اپنے جانور پر جو تمہیں اتنا پیارا تھا اس کو سجاتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے اس کو کھلاتے تھے، خود دھوپے کھڑے جاتے تھے اس کو چھاؤں دیتے تھے، لیکن اب جب تم اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب یہ قربانی کے دن آ گئے، تو اب تم اللہ کی راہ ذبح کر رہے ہو، تو آج تم اسے ذبح کر رہے ہو، کل تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کی ہمت پاؤ گے۔ تو یہ ایک بڑی حکمت ہے، اور جہاں تک اس کے فوائد ہیں
اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قربانی نہیں کر پائے گا. یہ قانون خدا بندی ایسا ہوگا ہمیشہ. ہاں تو ان کے دلوں کو خوش کرنا ایک بہترین, کیونکہ گوشت کو صدر الطعام کہا گیا. صدر الطعام کے معنی کھانوں کا سردار. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو گوشت کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے. سال کے سال عید کے عید کھاتے ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو اب یہ سنہری موقع ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا گوشت اللہ کی راہ میں دے. اگرچہ یہ فرض نہیں ہے مگر تمہیں یہ سلیقہ سکھایا گیا کہ تم اس کے 3 حصے کرو. ایک تو تم اپنے گھر میں تصرف کرو, ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں بانٹو, بہنوں میں, بھائیوں میں, چچا میں, ماموں میں, خالہ میں, پھوپھی میں, بھتیجوں میں, بھانجوں میں, اور ایک حصہ ان غربا مساکین میں دو کہ جو بیچارے سال سال تک محنت سے بیر. تو اس کی ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس میں ایک ایکا صحیح شاعر اسلام کی بات پر عمل, ہمت, خون کو دیکھنے کی ہمت, خون بہانے کی ہمت, اور پیارے کو جدا کرنے کی ہمت. بالکل صحیح. اچھا سر, ہم یقیناً میں اس حوالے سے وقت نہیں آپ کا نہیں وقت ہے, آج وقت ہے, آج ہمارے ناظرین کے پاس وقت نہیں ہے, انہوں نے قربانی ادا کر رہی ہے, ہمارے پاس ہے آج. اچھا, آپ 2 باتیں ہم نے کی. ایک تو تقسیم کے حوالے سے میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا اگلے حصے میں تفصیل بات ہو کہ مطلب اس تقسیم میں بھی کیا کیا غلطیاں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں. دوسرا, آپ نے کہا کہ یہ واجب ہے ان لوگوں پہ جو صاحب نصاب ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں اس اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, مگر وہ قربانی ادا نہیں کرتے. ہم نے یہ بھی سنا کہ ایسے لوگوں کے مطلب ٹھیک ہے سب کی رائے نہیں ہے مگر آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہی صحیح, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو 1 لاکھ روپے کا لے کے آ رہے ہیں اس میں کسی غریب کی بچی کی شادی کروا. ٹھیک ہے, ہم نے اس طرح کی چیزیں سنی. پھر لوگ مطلب شرعیت فرض ہے مگر وہ تاخیر کر رہے ہیں یا کسی یوزر کی وجہ سے, یا اپنا خرچہ گھر کا ان کا 5 لاکھ روپے 15,000 روپے ادھار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے اوپر تو قرض ہے, میں تو قربانی نہیں کر سکتا. تو میں ذرا اس ایریا میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں. قربانی کا مخالف بیان بھی دیتا اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اسے کس نے کہا کہ وہ بھی کرو, وہ بھی. اگر اسی طبقے کے پاس اگر دیکھا جائے تو کتنے روپے کا موبائل ہے جس پر یہ بھیج رہے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ اتنے کا تو ہوگا. اچھا, ایسے طبقے کے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہوں گی. ہاں, یعنی ایسی بھی شادیاں ہوتی ہوں گی کہ اگر چاہے تو ہمارے یہاں شادی جو غریبوں کی نا وہ 50,000 کے اندر, اور کروڑ روپے شادی میں خرچ کرنا بھی کوئی عجب نہیں ہے. اچھا, گلوکار کا نام نہیں لوں گا میں, کی ایک رات کی جو ہے نا سب. اچھا, مجھے ان پیسوں سے ان کا نام, یہ حقیقت ہے. تو آپ سوچو کہ جو 22 لاکھ کی دعوت کر رہا ہے نا, تو کتنی ہزار شادی ہو جائے غریبوں کی. تو کوئی یہ تو کہے کہ جناب آپ جو 500 بچیوں کی شادی ہو جائے گی. آپ نے کچھ نہیں کہا. اور یہاں شاعر اسلام فرما رہا ہے فصل لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ قربانی دو کرو. تو ہم کہیں کہ یار یہ تو بھائی اسلام نے یہ کب کہا کہ تم. اچھا, اب مہنگے جانور پہ اعتراض ہے, یہ الگ بات ہے کہ دیکھو بندہ مہنگے جانور اس لیے لا رہا ہو کہ اس کی ریاکاری ہو, تو وہ تو ریاکاری تو خیر قبول ہی نہیں ہے. اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں, مہنگے جانور کے حوالے سے اور وہ دیکھتے رہیے. ایک
वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज ईद के इस खूबसूरत दिन में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे क़ुरबानी के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, क़ुरबानी के बारे में हमने वक्फे से पहले बात की, महंगे जानवर के हवाले से हमने इसकी तकसीम के हवाले से बात की, हमने इसके वाजिब होने पर इसके मतलब निसाब के हवाले से बात की, इसकी हिकमत के हवाले से बात की। एक बड़ी अहम चीज़ रह गई, इसकी फजीलत, इसकी अहमियत और कुर्बानी अदा करने वाला अल्लाह की राह में अगर सही सच्चे दिल से, जिस तरह आपने बताया, अगर उस तरह कुर्बानी अदा करता है तो वो किस सवाब का मुस्तहिक है, उसको क्या अजर अल्लाह ताला की ज़ात से मिल सकता है, ये बताइए। माशाअल्लाह, ये सवाल तो सबसे पहले करना चाहिए। देखें, कुर्बानी के बारे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में बात मिलती है कि कुर्बानी को खुश दिली से करो, आदतन रस्मन नहीं करो, मजबूरन नहीं करो। क्योंकि आमतौर ये होता है कि अगर मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, उसकी अच्छी खासी रकम है, तो अगर मैं कुर्बानी नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए खुश दिली से करो। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है साहबी रसूल, कहते हैं कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, अपने जानवर के पास जाओ और आज कुर्बानी में जब जानवर ज़िबा होता है तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देता है। अच्छा, साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं सारे, यानी सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या ये अहले बैत के लिए? आका ने फरमाया, नहीं, अहले बैत के साथ पूरी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में आता है कि जानवर अपने सींग, खुरों और बालों के साथ आएगा अल्लाह की बारगाह में, और हर बाल पर एक नेकी है। तो पूछा गया ऊन के बारे में, यानी दुम्बे पर तो बड़ा ऊन होता, कहा हर ऊन के बाल पर भी नेकी है। ये तुम्हारे लिए पुल सिरात पर सवारियाँ होंगी। अब ये पुल सिरात 30,000 साल का है, 30,000 साल, और बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है, जहन्नम के ऊपर बंधा हुआ है, कट कट के गिरी रहे होंगे, और वहाँ आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हालांकि तुमने सोचे कोई कमाल नहीं किया, कुर्बानी करके कोई कमाल नहीं किया, लेकिन उस वक्त कितना पछतावा कि यार मैं मतलब ऐसा बन गया था, मैं क्यों कुर्बानी करूं। और कुर्बानी की भी तो बेदिली से की, मजबूरी में की। भाई रिश्तेदार को क्या जवाब देंगे? नहीं भाई, बस दिल को साफ कर लें, सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है, सिर्फ अल्लाह को, किसी को नहीं दिखानी, अल्लाह को दिखानी है। सही। अच्छा, एक सवाल और, आजकल के दिनों में ये बहुत ही आम है, अभी तो खैर ईद के दिन है, इससे पहले भी आप किसी जानवर के साथ जो है वो घर के बाहर बांधा है आपने, या आप लेके आ रहे हैं, पहला सवाल ये हो रहा है कितने का लिया है, कितने का लिया है। तो ये भी एक बड़ा वो मतलब फ़ख्र से सवाल किया जा रहा होता है कि पैसे साथ जो है वो जोड़े जा रहे होते हैं, तो इस बारे में क्या कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, कोई मसला नहीं, नॉर्मल सी बात नहीं है। हमारे शेख ने पूरी इस किताब पर बहुत लिखा है कि ये सवाल ही बहुत बुरा सवाल है। अच्छा, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। और बंदा अगर महंगा जानवर ला रहा है, और ये महंगा जानवर इसलिए ख़रीद रहा है कि कोई सवाल करेगा तो जवाब दूंगा तो अच्छा लगेगा, तो ये लाने वाला भी बुरा हो रहा है। अच्छा, वो दिखावे में आ गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये नेकी के रास्ते पर चलने वालों के साथ बैठते उठते हैं तो हम कभी पूछते ही नहीं कितना के लेकर आए, पूछना नहीं चाहिए। खैर जो पूछता है तो गुनाहगार नहीं होता, मगर ये सवाल ही बुरा है। और ये सोच के कहना कि भाई अगर महंगा लाऊंगा तो बताने में मज़ा आएगा, तो ये भी बुरा है। ठीक है। अच्छा, दिखावे में और ये जो नमूद नुमाइश है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमें बचना चाहिए? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि क़यामत के रोज़ एक शहीद, एक आलिम और एक सखी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला सखी से कहेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा मैंने कौन सा काम नहीं किया, सब कुछ तेरे राह में लुटाता रहा।
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے سب کچھ اس لیے لٹایا کہ تجھے لوگ سخی کہیں, اے فرشتوں اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. اچھا, عالم سے کہا جائے گا, عالم کہے گا یا اللہ میں نے کون سا نیکی کام نہیں کیا, میں نے تیرے بندوں کو ساری زندگی دین پڑھایا, دین سکھایا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے صرف اس لیے سکھایا کہ تیرا نام بڑا عالم ہو, بڑا قاری ہو, تیری آواز سے لوگ پاگل ہو جائے سن کے, اتنی اچھی قرات کرتا ہو. یہ سب تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تو ایک قاری کہیں, تو یہ عالم کہیں. فرشتوں اس کو اٹھاؤ, اس کو جہنم میں پھینک دو, اوندھے منہ پھینکو. اور شہید آئے گا, شہید جس نے جان دے دی. کہا یا اللہ اور کیا, میں نے تیری خاطر جان دے دی. کہا نہیں, تیرے ٹیک پر لکھا تو نے سوچا تھا کہ میرے نام کے ہمیشہ آیا کہ یہ شہید تھا, شہید لکھا جائے. کہا اس کو اوندھے میں جنم. اب جو اتنے بڑے کام والوں کو پھینک دیا جائے گا, تو میں اور آپ کہاں ہیں, تو بس اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے پاس وقت ہے ابھی تھوڑا, ٹھیک, ایک بریک لے رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے نا تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ مطلب قربانی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہیں, مگر خود جو ہے وہ ذبح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے یہ کیسا ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستوں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید میری جانب سے, نیوز کیفے ٹیم کی جانب سے, اور اب تک چینل کی جانب سے آپ کو ایک دفعہ پھر سے عید مبارک کہتا ہوں میں. آج نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, ملک کے ایک بڑے نامور اور قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ سے ہم آج خصوصی طور پہ عید قربان سے متعلق جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بہت سارے سوالات جو ہم نے وقفے سے پہلے بھی کیے. اچھا, وقفے سے پہلے ہمیں ذکر کر رہے تھے ایک سوال کا کہ جب ہم آئیں گے تو یہ بات کریں گے. میں نے خود بھی دیکھا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میں خود بھی ایسا ہی ہوں. ایک دفعہ زندگی میں خود سے گائے کی قربانی اپنے ہاتھ سے کر چکا ہوں. پتہ نہیں کیا بات ہے, اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں وہ چھری چلا سکوں, مجھ سے ہو نہیں پاتا. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا میرے اندر ایمان کم ہو گیا ہے, یا وہ میری قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے, خود سے نہیں کر رہا؟ اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ سنت ہے, ذبح کرنا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک حدیث پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اچھا. مجھے اس پر رحم آتا ہے. وجہ بزدلی نہیں تھی, ہمت کی کمی نہیں تھی, ہمت کی کمی نہیں, بزدلی نہیں, بلکہ ایک بس ہمدردی. تو مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے جو ہے مطلب اس پر رحم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. چلیں, شکر الحمدللہ, بچت ہو گئی. اگر آپ کسائی سے کرواتے ہیں تو کسائی کو اگر وہ بسم اللہ, ہمارے کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسائی تو ذبح کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے, ہوتا ہے نا؟ جی ہاں, جی ہاں, چھری کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں. ہاں, چھری پہ ہاتھ لگانا غلط ہوتا ہے. جب تک اس کا ہاتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہاتھ اس کا چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا نا تو اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا لازمی. اچھا. اگر اس نے خالی کسائی نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, اور اس نے کہا کہ اس نے پڑھ لیا کافی ہے, تو قربانی حرام ہو جائے گی. اچھا. یعنی کسائی جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, اس نے کسائی کے ہاتھ پر پورے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پڑھ نہیں رہا, اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ جو ہے کسائی کا پڑھنا کافی ہے, تو یہ قربانی حرام ہو جائے گی. اچھا, بڑا سخت. اور اگر وہ بھول کر نہیں پڑھ رہا تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا لے کہ اگر آپ نہیں چھری پھینک سکتے تو کسائی کو کرا دیں, اپنے اس پر ہاتھ رکھنے والا کام نہیں کریں. ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے گائے ذبح کی تھی اب نہیں کر سکتا, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر رحم کی نیت سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بزدلی کی نیت سے تو اس سے پناہ مانگیے. میرے آقا نے فرمایا, یا اللہ میں سستی سے, بزدلی سے اور زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پتہ چلا بزدلی پناہ مانگنے کی چیز ہے,
بندہ بزدل ہونا بہت بری بات ہے، سست ہونا بہت بری بات ہے، اور بڑی عمر مانگنا بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال اور، ہمارے ان کے لیے ایسا آپ سوچ بھی رہی تھی نا کہ یہ سوال کب ہوگا، تو آ گیا اس کا وقت۔ گھر میں جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، قربان ہوتا ہے، تو اس کے بعد بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جو گوشت نہیں کھاتی، کہتی نہیں ہم نہیں کھا سکتے، قربانی کے گوشت کی اسمیل ہی ہم سے جو ہے نا وہ نہیں برداشت ہوتی۔ تو اس بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے، ذرا بتائیے۔ اسلام نے عید کے 4 دن جو ہے روزہ منع فرمایا، ناجائز فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی گوشت کھایا جائے۔ ہاں، تو یہ اپنے من سے یہ فیصلہ کر لینا یہ نادانی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا آپ کی زندگی میں، ایسا ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا، بلکہ ساری دنیا کے مسالے بک رہے ہیں آج کل، تو شاید آپ کا ٹی وی سارا دن مسالے بیچ رہا ہوتا ہے، جی فریج بک رہے ہیں اور مسالے بک رہے ہیں اور بک کیا رہا ہے۔ تو میرا لیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ 4 دن جو منع فرمایا وہ اس لیے منع فرمایا کہ یہ کھانے کے دن ہے، اس لیے اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو بالکل کھانا چاہیے اور یہ ثواب کی نیت سے کھانا چاہیے۔ اچھا، قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھانا بھی ثواب ہے؟ ہاں بالکل ثواب ہے، اپنا پیٹ سمجھ کر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، پروگرام اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، ہمیں دعا کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، مگر ایک سوال چھوٹا سا میرے ذہن میں رہ گیا ہے، وہ ہے عیب۔ جانور میں اگر عیب ہو، جس طرح آج کچھ لوگ جائیں گے جا کے جانور خریدنے کے لیے، یا شاید کل جائیں یا پرسوں بھی جا سکتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں آ جائے گا، ہم اچھا جانور تیسرے دن جو ہے نا قربان کر دیں گے، تو وہ عیب کے حوالے سے بتائیے کہ موٹی سی بات ہے، اندھا نہ ہو، لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، سینگ جو ہے ایسا ٹوٹا ہوا کہ گوشت نظر آ رہا ہو، ہاں سمجھے، تو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بغیر سینگ والا چل جائے گا، لیکن ٹوٹا ہوا اتنا ہو کہ اس کا گوشت نظر آ رہا ہو، زخمی نہ ہو، یعنی کہ ہاں۔ اسی طرح ایسا بیمار ہو جائے کہ کھانا پینا بالکل بند کر دے، ایسا لاغر ہو جائے کہ دیکھتے ہی کہیں گے یار اس کو کیسے، تو یہ جو انسان کا دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس لائق نہیں، ہاں، بس آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ یار بس جان چھڑاؤ جان چھڑاؤ، تو سمجھنے دل، بس یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اندھا نہیں ہے، گونگا نہیں سمجھ لو دل کو اچھا لگ رہا ہے، یہ شریعت کی 20-25 قسمیں اس میں کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ بس کہ جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں، ماشاءاللہ فربا بھی ہو، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فربا جانور کی فضیلت بیان فرمائی، تو بس یہ کہ عیب دار جانور جو ہے نا اگر آپ ذبح کریں گے بالکل صحیح، تو ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز ہماری رہ گئی، ہم نے ذکر کیا تھا، تھنوں کے بارے میں بھی ہے، تھنوں کے بارے میں، ہاں تھن کے بارے میں بھی ہے کہ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن سوکھا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 سوکھے ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے تقسیم کے حوالے سے وہ جواب رہ گیا کہ گائے میں 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں کتنے؟ اس میں بھی 7 ہی ہوتے ہیں؟ 7 ہی ہیں، 7، 70 نہیں ہے۔ اچھا، نہیں ورنہ تو سب کی پہنچ میں ہو جائے قربانی۔ تو ہم نے مطلب اس چوپایوں کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، یہ شتر مرغ جیسا پرندہ جو ہے اس کی قربانی نہیں، صرف چوپا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً اس سے پہلے کہ دعا کا سلسلہ شروع کیا جائے، جن لوگوں نے ابھی پروگرام ٹیون کیا ہے ان کو یہ بتا دیں کہ آج کے دن کیا پڑھا جائے، جو آپ نے شروع میں بتایا، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت آسان سا بھی ہے اور اتنا سا وقت بھی نکال سکتے ہیں، سال میں 1 دن آتا ہے، یہ 2 دن آتے ہیں، ہاں 2 دن آتے ہیں، عید بقرہ عید۔ اور شیخ طریقت اہل سنت نے یہ وظیفہ لکھا ہے اپنی کتب میں کہ جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا، پوری امت، اور جب یہ پڑھنے والا دن سے جائے گا تو اس کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا۔ تو عید کے دن فجر سے لے کر مغرب تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ابتدا میں بتا دیا گیا تھا، بعض لوگ ابھی آئے ہوں گے ٹی وی پر، جی ہاں، تو ان لوگ سب کے لیے ہے۔ باقی یہ کہ عید کے دن سب سے بڑا کام جو ہے، آج کے سرکار فرماتے ہیں آج کے دن ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، تو سب سے بہترین کام آج قربانی کرنا ہے۔
یہ کام تمام کاموں سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ کو وقت ملے تو ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اپنی جو رائے ہے، جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی اور ہمارے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا، اور اجازت سے پہلے میں چاہوں گا، درخواست کروں گا بشیر فاروقی صاحب سے کہ سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ یہ عید کی خوشیاں اور قربانیاں قبول فرمائے۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل حضرت ابراہیم خلیل، حضرت اسماعیل ذبی اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا صدقہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں اور ہماری نیکیاں صرف اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ آمین۔ آج کے دن جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ قربانی کریں گے، وہاں کروڑ ہاں کروڑ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں توفیق دے کے پروردگار ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، کمزوروں تک اپنی قربانی گوشت پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی تمام بیماریاں، پریشانیاں دور فرما۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا جو شور و غوغا ہے، اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ اسلام کا بول بالا کر، پاکستان کا بول بالا کر، پورے عالم کے مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔